السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور امتیاز گل صاحب۔ ناظرین، سیاسی افق پر منظر بدل رہے ہیں۔ کسی کے لیے اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو کہیں تاثر یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی، آج ان کی رہائی بھی ہو گئی۔ حکومت نے رد عمل دیا، فردوس عاشق اعوان نے ایک بار پھر نون اور شین کی گردان شروع کر دی۔ اب نون میں سے شین نکلے گا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال شہباز شریف باہر آ چکے ہیں۔ ان کے باہر آنے سے ملک کی سیاست اور خصوصاً پارٹی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پارٹی میں کس کا بیانیہ چلے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ نون اور شین والی کہانیوں میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایاز امیر صاحب، پہلے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر ان کی ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے، ایک بار پھر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے۔ حکومت کے منشور کے مطابق تو یہ احتساب ہو رہا ہے، تو یہ کیسا احتساب ہو رہا ہے جس میں الزامات بھی ثابت نہیں ہوتے اور ضمانت پر رہائی بھی ہو جاتی ہے؟ جب وہ باہر تھے تو کسی چیز پہ ان کا اثر کیا تھا، جب وہ اندر گئے تو پھر کسی کی نیند کہاں حرام ہوئی، وہ باہر پھر آ گئے ہیں تو ان کی کیا ریلیونس ہوگی؟ مطلب کون سی سیاست ہو رہی ہے یہ جو ہے؟ پاکستان میں دو قسم کی سیاست ہے۔ ایک ہے بیان بازی کی سیاست جو سیاسی پارٹیز دیتی ہیں، ان کی ریلیونس تب ہوگی جب کوئی الیکشن کا میدان سجے گا، سال بعد 2 سال بعد، تب ہوگا ان کا کہ ہاں بھائی آگے حکومت سازی میں۔ فی الحال تو ان کا جو مسائل ہیں ملک کے یا جو ملک کا جو ایک سمت ہے اس پہ کوئی سیاسی پارٹیز کا کسی کا اثر ہے ہی نہیں۔ اچھا، نہ نون کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے۔ جو اصل سیاست ہو رہی ہے، یہ جو اہمیت کے حامل ایشوز ہیں، وہ حالیہ جو احتجاج والے ہیں انہوں نے قومی ایجنڈا ڈیفائن کیا، انہوں نے جو کچھ کیا یا نہ کیا اس سے ملکی حالات پہ اثر پڑا، ان کے دباؤ سے وہ ریزولوشن جو ہے گیا ہے قومی اسمبلی میں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے دے۔ وہ وہاں پہ کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا ہے ایک ہوٹل کے سامنے، اس کا ایک اثر ہے، اس میں آپ بہت معنی آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ افغانستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ امریکہ جو ہے جا رہا ہے، پھر وہاں پہ کیا کوئی امن قائم ہوگا؟ جو مبصرین ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر خانہ جنگی کے جو ایک ماحول پیدا ہوگا، اس کے اثرات پاکستان پہ نہیں پڑیں گے۔ تو وہ مین ایشوز ہیں۔ سیاسی پارٹیز تو ہم ہیڈ لائنز میں جا کے انہیں روز ہم آکسیجن بھر دیتے ہیں کہ شین ہے اور نون ہے اور فلانا ہے ڈمکانا۔ ان کا اس وقت جو ملکی مسائل ہیں ان کا کوئی اثر ہے ہی نہیں ان سیاسی پارٹیز کا۔ بیان بازی کی حد تک ہے، بلاول نے آج یہ کہہ دیا، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، خاقان عباسی نے یہ کہہ دیا، جو مطلب دے آر اس وقت، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، دے آر ٹوٹلی irrelevant۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں ملک کی سیاست پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن پارٹی کی سیاست پر کوئی اثر ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ بیانیہ کس کا چلے گا؟ کیونکہ ایک طرف مفاہمت ہے، ایک طرف مزاحمت۔ جی، اس بیانیہ کون سا وہ بیانیہ چلے نہ چلے، بیانیہ سن کے ایک تو یہ لفظ سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں۔ جس کا بھی بیانیہ چلے نہ چلے، فلانا چلے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ پاکستان کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ کوئی اثر ہوگا؟ پاکستان کی کوئی جو انفلیشن یا مہنگائی ہے اس پہ کوئی اثر ہوگا کہ بیانیہ کس کا چلتا ہے؟ ہم باہر سے وہ بانڈز جو ہیں وہ خریدنے کی کوشش میں، اس پہ کیا وہ اثر پڑے گا؟ آئی پی پیز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہو رہی ہے پاور کی، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ نون اور شین، یہ تو ہم میڈیا نے ان کو ایک آکسیجن پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آکسیجن وہ کووڈ کے پیشنٹس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک ہم جو ہیں جو مفت کے ٹیکے سیاسی پارٹیز کو لگا دیتے ہیں۔ فی الحال ان کا آپ مجھے بتائیے نا ان کی ریلیونس کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایاز امیر صاحب، ہم ریزولوشن پر بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے جتنے بھی ایشوز اٹھائے بے شک وہ سارے ایشوز اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن سیاسی شخصیات کے اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ اسپیکر کے سامنے جو کچھ ہوا، قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، شاہد خاقان عباسی کے نے جو الفاظ ادا کیے، اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ شاہد خاقان عباسی وہ جوتے کی بات کرتے ہیں یا اسد کیسر صاحب جو کرتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں ان کا قومی ایشوز پہ اثر کیا ہے، ان کی ریلیونس کیا ہے؟
شاہد خاقان عباس الیکشن میں ہوں گے، اقتدار میں آ رہے ہوں، الیکشن ہار رہے ہوں، جیت رہے ہوں، کوئی اثر پڑے گا آج سے 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 2.5 سال بعد؟ فی الحال ان کا کیا ہے؟ کوئی مجھے سمجھا دے، میں بالکل آئی ایم ریڈی ٹو لرن، آئی ایم ریڈی ٹو ریوائز مائی ویوز، پر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کیا ریلیونس ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں شہباز شریف کے باہر آنے یا باہر نہ آنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے، کس تناظر میں یہ رہائی ہوئی ہے؟ پہلے 2 ججز جن کے الگ الگ فیصلے سامنے آئے، پھر ریفری بینچ کا فیصلہ، رہائی کس تناظر میں ہوئی؟ میرا خیال تھا کہ آج ایاز امیر صاحب خوش ہوں گے، چونکہ خود شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے۔ بہرحال میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں، اور جو بات ابھی کہی گئی ہے کہ ان کے نزدیک ایشوز کوئی نہیں ہے، میرا خیال ایشوز ہونے چاہیے۔ جیسے کہا گیا کہ ہم بھی یہاں پر نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنی سیاست کو ایشوز کے ساتھ منسلک کریں تو شاید صورتحال بہتر ہوگی۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کیوں مضبوط نہیں ہو سکی؟ اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جمہوریت کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، اور ووٹ لے کے وہ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں۔ پھر میرا خیال شاید ہی کوئی ان میں سے ہو جو اپنے جو پروگرام قوم کے سامنے پیش کیا ہو اس سے کبھی انہوں نے رہنمائی لی ہو کہ اقتدار میں آنے کے لیے پروگرام اور ہوتا ہے اور اقتدار میں پہنچنے کے بعد صورتحال ان کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ ہم جمہوریت کی مضبوطی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اب کوئی یہ نہیں کہتا نظر آ رہا کہ پاکستان کے مسائل زدہ یا مہنگائی زدہ عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو توقعات زیادہ ہوتی ہے جو حکومت ہے، چونکہ حکومت بہت سارے وعدے کر کے آتی ہے، اور اس حکومت کو ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے، اور اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے، اس لیے کہ ماضی کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور وہ باری باری اقتدار میں آتی رہی۔ انہوں نے تبدیلی کی بات کی، انہوں نے گورننس کی بات کی، انہوں نے ریلیف کی بات کی، انہوں نے انصاف کی بات کی، اور آج تیسری پارٹی بھی انہی کے ساتھ آ کے کھڑی ہے۔ بلکہ کارکردگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی ان سے بہتر تو قرار نہیں دی جا سکتی، ان سے بدتر ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں ایک جو ایلیمنٹ جو ہے وہ کرونا کا بھی ہو، لیکن جن ایشوز کا انہوں نے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ارد گرد بہت سارے ایشوز ہیں۔ یہ ٹھیک کہا گیا کہ افغانستان سے امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی صورتحال ہے۔ شہباز شریف صاحب صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں اب ایک مؤثر اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرتے ہوئے کم از کم اپنی پارٹی کی سیاست کو عوام کے ایشوز کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی امید اور آس پیدا ہو۔ تو سلمان صاحب پارٹی میں چلے گی کس کے؟ حمزہ پہلے باہر آ چکے ہیں، مریم آلریڈی ہیں جن کا بیانیہ ہم سنتے آئے ہیں، اب شہباز شریف باہر آئے ہیں، تو کیا ہوگا پارٹی کس کی؟ دیکھیں مریم، جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا نا کہ نون میں سے شین اور شین میں سے نون، یہ ہم سنتے ہوئے کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں، یہ ایشوز نہیں ہیں کہ نون میں سے شین اور شین میں سے نون۔ بات یہ کہ پارٹی یہ اس میں جو میجر رول ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ جب ان کی حکومت بھی تھی تو آپ دیکھتے ہو کہ نواز شریف صاحب کوئی روز خطاب نہیں کرتے تھے، روز کسی تقریب میں نہیں جاتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو متحرک اور فعال نظر آتے تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے بنیادی فیصلوں کا جو ہے انحصار وہ تو لندن میں ہے، نواز شریف صاحب پہ ہے۔ باقی پاکستان کے اندر ان کی پالیسیز کے مطابق شہباز شریف صاحب آگے کس طرح چلیں گے، میرا ذاتی یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے مزاحمتی سیاست کر کے دیکھ لی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون مزاحمتی سیاست کر نہیں سکتی تھی۔ شہباز شریف صاحب کا شروع سے یہ موقف رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک مفاہمت کی صورتحال اختیار کرے، اور مفاہمت کی صورتحال اختیار کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور مفاہمتی جو ان کا بیانیہ ہے اسے لے کر آگے چلیں گے۔ یہ مفاہمت پی ڈی ایم میں نظر آئے کہ 26 کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا روٹھے مان جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں جو اطلاع ہے میرے پاس کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کا اپنی پارٹی کو یہ ہدایات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے۔ بظاہر اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن پارٹی کو ڈائریکشن یہ ہے اب 26 تاریخ
तारीख को इजलास हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस इजलास में शिरकत करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनकी इस रहाई के फौरी बाद उनकी इस इजलास में शिरकत का इम्कान मुझे कम नज़र आता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ की रिहाई पर क्या कहेंगे आप? कुछ असर लग रहा है आपको मुल्क की सियासत पर इसका? देखिए, जो PMLN की सियासत है उसके असर को अगर समझना है तो ज़रा माजी पे गौर कर लें। हमने ये देखा है कि ये बात तो दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का वो डिफरेंट है। सॉफ्ट पेडलिंग करते हैं, गुफ्तो शनीद के कायल हैं, माजी में भी वो अदारों से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन इसके बावजूद हमने माजी में ये देखा है कि वो रहे हैं हमेशा उस फ्रेमवर्क के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने प्रोवाइड किया। अच्छा, तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पार्टी के अंदर दो थीम, एक तरफ डंडेबाज अप्रोच, दूसरी तरफ मॉडरेशन की अप्रोच बराबर चलती रही हैं और नवाज शरीफ साहब ने इनको बराह रास्त रखा है। ये मामले इसी तरह ही चलेंगे। दरमियान में ये नहीं है कि ये नून हो जाएगा, शीन हो जाएगा, मीम हो जाएगा, काफ हो जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेट तब्दील नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, असल क्वेश्चन उस वक्त आएगा जब इलेक्शन करीब आएगा। अच्छा। देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि अगर मौजूदा कानूनी हैसियत कायम रहती है तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मरियम भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर अदालत के फैसले आ जाएं तो अलग बात है। जी जी। लेकिन इस वक्त स्टेटस ये है कि ये दोनों साहिबान जो है ना इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि पार्टी को जो लीड करेंगे और जो इलेक्शन में जो लीड करेंगे वो शहबाज शरीफ होंगे। उस वक्त ये सवाल पैदा होगा कि क्या हालात होंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा अपना ख्याल ये है कि मौजूदा फ्रेमवर्क चलेगा जिसमें ये दोनों थीम्स को वो चलाते रहेंगे और रहेंगे वो एक ही अंदाज के अंदर। लेकिन ये है कि एक दूसरे के बयानात से ये ख्याल पैदा होगा। दूसरा उसमें ये है कि जहाँ तक ओवरऑल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि ओवरऑल पॉलिटिक्स को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। अपोजिशन बिखरी हुई है इस मौके पर। देखिए, अपोजिशन के अलावा, बिखरी के अलावा बात यह है कि हर पार्टी में ख़ासकर PMLN के अंदर बहुत से लीडरान जो हैं अपनी अहमियत को असर्ट करने के लिए और आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए कोई बड़ा हाई प्रोफाइल रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिक्र किया खाकान अब्बासी का कि उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की जो कि गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी, इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन इसी गुफ्तगू से तो पार्टी में पॉपुलैरिटी मिलती है। अच्छा। इसी बदतमीज़ी से ही आप अपनी पार्टी में एक पॉपुलर लीडर बनते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स का खासा है। पार्टी में लोग तारीफ़ करते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, आपने उसको बोलने नहीं दिया, आपने स्पीकर को सीधा कर दिया। तो यही तो बदकिस्मती है कि हम जमहूरियत का नाम लेते हैं, हम जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं गैर जमहूरी तर्ज़ अमल से, गैर इखलाकी तर्ज़ अमल से। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी वजह से जो असल चीज़ है वो अब हमें देखना है PMLN के अंदर जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए जो लोग आके पीछे जाएंगे वो ज़्यादा दिलचस्प होगी बजाय इसके कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की पॉलिटिक्स। तो अपोजिशन लीडर कोई फ़ाल किरदार अदा करते नजर आएंगे डॉक्टर साहब आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेनेट में भी कमेटियों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। देखिए, वो तो झगड़ा रहेगा, पीपल पार्टी का और इनका झगड़ा रहेगा। मेरी तो हमेशा से आर्गूमेंट है कि पीपल पार्टी कल्चरल, अपने पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से एक बड़ी डिफरेंट किस्म की जमात है। वो एक जमात है जो उसकी पॉपुलर ओरिएंटेशन है, पॉपुलर कॉजेज़ को भी लेके चलती है। PMLN पॉपुलर ओरिएंटेड, पॉपुलर कॉजेज़ वाली नहीं है। मखसूस इंटरेस्ट ग्रुप्स को मखसूस अंदाज में प्रमोट करके अपने लिए सपोर्ट बिल्ड करती है। दोनों का पॉलिटिकल स्टाइल डिफरेंट है। चूँकि दोनों का पॉलिटिकल स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए ये पार्टियाँ किसी परमानेंट बेसिस पे एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। वक्ती तौर पर वो एक दूसरे के करीब मसलहत के तहत आ सकती हैं, लेकिन ये हमेशा अलहदा जाएंगी क्योंकि इनका ऑडियंस डिफरेंट है, इनका स्टाइल डिफरेंट है। लेकिन पार्लिमानी सियासत पर तो शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों ही यकीन रखते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, PDM के प्लेटफॉर्म से ये कहकर पीपल्स पार्टी अलग हुई थी कि इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होंगे और हम इस्तीफ़ों की सियासत पर अभी यकीन नहीं रखते, सड़कों पर निकलना अभी उनके बस में नहीं, बल्कि वो पार्लिमान में रहकर जो है जंग लड़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ भी ऐसा ही चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इससे पहले भी बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे थे कि अपोजिशन लीडर जो पंजाब में और कौमी असम्बली में उनसे हम राब्ता करेंगे, कोई राब्ता हो सकता है बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान? देखिए, सियासत में राब्तों को आप खारिज इम्कान तो करार नहीं दे सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि PDM का अब हम जिक्र ना ही करें। अच्छा। वो मरहूम हो चुका है ये इत्तेहाद, अगर कोई इत्तेहाद था। 26 को इजलास है।
جی اجلاس یہ ہوتے رہیں گے، لیکن اس کی روح جو ہے میرا خیال ہے اس کے پرواز کر چکی ہے. اچھا. اور اس میں بہت بڑا کردار ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے ادا کیا اپنی بڑی جارحانہ انداز سیاست سے، اور دوسری طرف آصف زرداری صاحب نے اپنی بڑی چالاکی ہوشیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ استعفوں کے جو غبارے سے ہوا نکالی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس حوالے سے اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ ایاز صاحب نے شروع میں صحیح کہا کہ جتنے بھی ہم یہ مسئلے اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا پاکستان کے اصل مسائل کے ساتھ ریلیونس کیا ہے. کیا پاکستان کی تمام تر سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ان مسائل کے لیے، ان مشکلات کے لیے تیار ہے جو ابھی آئندہ مہینوں میں ہم نے جس کا سامنا کرنا ہے؟ اور اس کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے. اس کا براہ راست تعلق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی کے 2 بیانات ہیں جو انہوں نے اوپر نیچے 3-4 دن کے اندر اندر دیے، ایک گزشتہ روز اور ایک 3 دن پہلے. اور اس میں انہوں نے کہا، عملاً انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، اور اب دوبارہ پاکستان میں وائلنس میں اضافہ ہوگا، یعنی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوگا. افغانستان سے مہاجرین دوبارہ آنا شروع کر جائیں گے افغانستان سے. تو اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے ایک وارننگ دی ہے پاکستان کو، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں جو واشنگٹن میں ایک کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں شکست، جو کہ عملاً شکست ہوئی ہے طالبان کو تسلیم کر کے، وہ شکست پاکستان کی وجہ سے ہے. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ پاکستان کو ہم نے سبق سکھانا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف نے کیا کہا، بلاول نے کیا کہا، زرداری نے کیا کہا. کیونکہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ پارٹی جس میں ایاز امیر صاحب بھی پہلے تھے، اور انہوں نے اس کی صفات کافی گنائی تھیں جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اس پارٹی سے، اس سے لے کے اب تک اور اس سے پہلے تک دنیا بھر میں چاہے صحت ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے عدل و انصاف ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے گورننس ہو، ان تمام اشاریوں میں پاکستان کی رینکنگ جو ہے کوئی 120 ہے، کوئی 125 ہے، 130 ہے. تو کیا موجودہ حکومت سے پہلے پاکستان میں بہترین گورننس تھی؟ کیا یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا لوگوں کو خوراک، جو پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے 2010 میں ایک دفعہ چینی کی قیمت 120 روپے کلو پہ پہنچ گئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی ڈالر کی قیمت شاید 60 روپے بھی نہیں تھی. تو ہمیں خدا کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں ان سیاستدانوں پہ یہ پریشر بڑھانا چاہیے کہ ان مسائل پہ آپ توجہ دیں، مل بیٹھیں. پی ٹی آئی کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی ہمیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اپنی انا کے حصار سے نکل کے اپنے چند جو کچن کیبنٹ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی بھی ہوتی تھی، اس سے نکل کے دیکھیں کہ زمینی حالات کیا ہیں. بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے امتیاز گل صاحب آپ نے. یہی چیلنجز ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے، لیکن عوام کی آواز تو عوامی نمائندے بنتے ہیں، اور یہی نمائندے اسمبلی میں جانتے ہیں، اور اسمبلی میں جو ماحول رہا، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا ہمارے معاشرے پر؟ جی بلا شبہ ہوگا. وہ دیکھیں نا، جوتوں کی بات سنی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کہ ہم نے سنا ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم نے جو لب و لہجہ اختیار کیا. چلیں آپ سمجھ لیں کہ اسمبلی کے اندر انہوں نے فرط جذبات میں، غصے میں یہ بات کر دی، لیکن انہوں نے وہ بات بار بار ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز میں آ کے دہرائی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس حد تک ہمارے سیاسی رہنما گر گئے ہیں محض بڑے رہنماؤں کی خوشنودی کے لیے. یہ میرا خیال ہے حسن عسکری صاحب کی بڑی اچھی بات کی کہ اگر وہ اس قسم کا لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے تو ان کو اپنے دربار میں، سیاسی جماعت کے دربار میں ان کو اچھے نمبر کیسے ملیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. امتیاز گل صاحب نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ایک طرف اور معاملہ بھی ہے. جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ ہوائیں کیسے چلیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو معاملات بہت بگڑے ہوئے تھے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے ان کے گروپ کی ملاقات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو ہی افطاری کا پروگرام کینسل کیا. ایاز امیر صاحب، وزیر اعظم تو بڑا سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں مافیاز اور کرپشن کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہو پائے گی؟
अगर जहांगीर तरीन जैसों के बयानात कोई संजीदगी से ले तो मेरे ख्याल इससे बड़ा अब मैं क्या वो ज़हनी कैफियत का मैं क्या बताऊं। इनका तो हमने तो ये जहांगीर तरीन क्या कह रहे हैं और फलाने क्या कह रहे हैं, और ये जो है हमारी जो कौम है नॉन इश्यूज़ पे तूफ़ान खड़ा करना, नॉन इश्यूज़ के जज्बात के समुंदर में गर्क हो जाना 47 से लेके आज तक, ये हमारा मलका है, ये हमारा कमाल है। इस पे कोई सियासी पार्टी, हमारे कोई लीडरान कभी कोई रैशनल स्टैंड, रैशनल कोई चीज़ कभी अदा कर सकते हैं, अल्फाज कोई अदा कर सकते हैं। इस कौम में हमने रैशनल सोच के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप वो ऐसे रैशनल कोई बात, रैशनल का मुझे उर्दू तर्जुमा नहीं पता, लॉजिकल तो चलो मंतकी हुआ, रैशनल थिंकिंग क्या होती है वो यहाँ पे इससे ज़्यादा किसी कौम के लिए को ज़्यादा अहम मसला जो है हो सकता है। कल की खबर है वो जो एक्सप्लोरर है उनका नेसा का जो मरीख पे मार्स पे पहुंचा हुआ है जी, उसने कार्बन से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की है। उन्होंने अमरीकियों ने मार्स पे जाके मरीख पे जाके हेलीकॉप्टर की उड़ान 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए की। दुनिया वहाँ पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में चाइना और अमेरिका की कंपटीशन है, यूरोपियन यूनियन को फिक्र, वो वहाँ हम पता नहीं किन मसाइल में खड़े हुए हैं। एक अच्छी खबर हुई है पिछले 4-5 दिनों में, यूएई ने $2 बिलियन जो हमारे स्टेट बैंक में पार्क किए हुए थे, उन्होंने कहा जी आप रोल ओवर कर लें। मतलब दुनिया की इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के कशकोल को थोड़ा सहारा मिल गया है 12 महीने और के लिए। ये यहाँ पे हुआ। जो ईरान का बॉर्डर है आपका जी, हम सबको पता है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ पे कितने ट्रक वो जो पेट्रोल का कारोबार करते हैं वहाँ पे वो बॉर्डर क्योंकि एकदम बंद हो गया, वहाँ खड़े हैं। वहाँ पे ड्राइवर हजरात जो है भूख और प्यास से मर गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई उनको वो रसद नहीं पहुँच सकती थी। इस पे किसी ने कोई बात की है? बलूचिस्तान की किसी सियासी पार्टी ने बात की है वहाँ पे कि ड्राइवर्स का वहाँ पे क्या हाल है? यार खुदारा कुछ तो कीजिए। वहाँ हमारे अच्छी बात है, माउंटेन्स में कोई ट्रैप हो जाए तो सारी वो जो है हेलीकॉप्टर्स हमारे हरकत में आ जाते हैं। उनका कोई पुरसाने हाल तो हो जाए। जो बलूचिस्तान में वो ड्राइवरों की वो लाइन है, वो जो ईरानी ट्रक्स जो हैं जो तेल लेके यहाँ पे आते हैं, कुछ वहाँ पे वो करते हैं। एक बात वज़ीर आज़म अच्छी कर रहे हैं कि कोविड के बारे में हमें सीरियस होना चाहिए। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है और वहाँ उसका अशरे अशीर भी पाकिस्तान में हो जाए तो हमारे यहाँ पे रोज़ाना कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स है इस्लामाबाद है, कह रहा है जी बढ़ा दें टाइमिंग आप शॉपिंग की, आप आउटडोर डाइनिंग और इंडोर डाइनिंग यहाँ पे करा दें। उनको कुछ नौयत नहीं पता। तो मेरा सिर्फ कहने का मसला है रियल इश्यूज और हैं और हमारी बयानबाजियाँ जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ इश्यूज पे हैं। ठीक, यानी अयाज साहब की नज़र में तो जहांगीर तरीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका असल इशूज़ की उन्होंने बात की है। आप क्या कहेंगे? इससे पहले जब हम इस मामले पर बात करेंगे आपने मफाहमत की खबर दी थी, अब आप हमें बताएंगे कि मफाहमत करवाने वाले कौन हैं, मुलाकात की बातें हो रही हैं? देखिए मरियम, एक तो ब्रेक से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तर्ज अमल पे बात हुई है जी, तो मैं समझता हूँ कि किसी शख्स के बड़े होने का इन्हिसार उसके कद पे नहीं होता, उसके अखलाक और किरदार पे होता है। और शाहिद खाकान अब्बासी अपनी कमिटमेंट के हवाले से और अपनी जदोजहद के हवाले से उनकी एक मिसाल दी जाती थी, लेकिन अपने इस तर्ज अमल पे उन्होंने जो तर्ज अमल अपनाया है ना, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं। देखें बात है, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो एक रिजनेबल आदमी जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो, उससे तवक्को तो ये थी कि अगर उनका कोई रुकनी असम्बली ये बात करता तो शायद खाकान उन्हें रोकते। अब वो जो मुसिर हैं इस बात पे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा ख्याल माफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं होती, ये बड़ी दिलेरी की अलामत होती है। और शाहिद खाकान से मैं ये तवक्को करता हूँ कि एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे उन्हें अपने इस तर्ज अमल पे माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब कोई बड़ा इशू नहीं थे, लेकिन जिस सूरत हाल के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हुई है, उनके साथ जो अरकान असम्बली आए हैं,
مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر جو حکومت قائم ہے وہ بڑے تھوڑے سے ووٹوں کے ساتھ ان کی اکثریت ہے، اور ان کے ساتھ اس وقت 30-35 کے قریب اراکین اسمبلی ہیں۔ دیکھیں بعض وہ 40 کلیم کر رہے ہیں، بہرحال 30-35 تو جو ہیں جن کے نام موجود ہیں، 40 ہیں یا 30 ہیں 35 ہیں، یہ اس حکومت کے لیے ایک مشکل ضرور ہے۔ لیکن بات یہ کہ ان کی ملاقات ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے انہیں کیا کہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جس عمران خان کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے جو ایک موقف لیا ہے خاص طور پہ شوگر مافیا کے حوالے سے، کرپشن، اور جس جگہ پہ وہ چلے گئے ہیں وہ ملاقات تو ضرور کر لیں گے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جن اراکین اسمبلی نے اس ساری صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دیا ہے، دیکھیں ہماری تمام لیڈرشپ کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جو بات دل میں رکھ لیتے ہیں نا، صرف عمران خان صاحب نہیں، باقی لیڈرشپ بھی ہے، نواز، وہ پھر بھولتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی لیے میں نے آپ کو یاد کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کا ذہین سیاستدان جب حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے۔ لہٰذا اگلے ہفتے جب ہم بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے اس وقت تک ملاقات تو نہیں ہو سکی ہوگی، البتہ اگر ملاقات ہو بھی جائے گی تو یہ مسئلہ مجھے سالو ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور خان صاحب اپنے موقف سے پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ ملاقات ہونے کے باوجود مسئلہ جوں کا توں رہے گا آپ کی نظر میں، لیکن ڈاکٹر صاحب جہانگیر ترین 40 اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی بریک اوے فیکشن یا فارورڈ بلاک نہیں آپ کہہ سکتے۔ یہ جو جہانگیر ترین کی جو ترجیح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بریک اوے فیکشن بنا کے پارٹی کے خلاف ایک ریولٹ کو جنریٹ کرے۔ وہ اپنی ایک پارٹی کے اندر ہی ایک اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو اگر ملاقات ہوئی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ پرائم منسٹر کی ملاقات ممبران سے ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں قوی امکان ہے کہ جہانگیر ترین نہیں ہوں گے، پہلے ممبران سے ہوگی بعد میں جہانگیر ترین، وہ جہانگیر ترین کا وہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک دن ان سے ہوگی اس کے بعد نہیں، ممبران سے گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگلے سٹیپ پہ ان سے ملاقات کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو اصل چیلنج ہے وہ جہانگیر ترین نہیں ہیں، پریشر ضرور ہے، پریشر ٹیکٹس ضرور ہے یہ، لیکن چیلنج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پارٹی فریم ورک کے اندر ہے۔ جو اصل جو پارٹی کو چیلنج ہے وہ ہے اپنی پالیسی کو اس طریقے سے چلانا کہ ایک کوہیرنٹ انداز میں ایک خاص ڈائریکشن میں ہمیں جاتا ہوا پالیسی ہمیں نظر آئے، اور ان پالیسی سے رزلٹ ایسے نظر آئیں جن میں عوامی سطح پر جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کم کیا جا سکے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے چیلنج۔ یہ جو ممبران ہیں یہ ایک اندرونی پریشر کہہ لیجئے، فیکشنز ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پارٹی ٹوٹ رہی ہے۔ البتہ پارٹی کو اصل چیلنج اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس ہے، جہانگیر ترین نہیں۔ ٹھیک ہے، امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کو کوئی خطرہ ہے جہانگیر ترین سے؟ جی میرا اپنے خیال میں پارٹی کو جہانگیر ترین سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھنک سلمان صاحب نے غالباً یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جب کرنچ مومنٹ آئے گا اس وقت پھر یہ شاید عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسمبلیوں میں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ جتنے بھی کیسز جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بنے ہیں یہ کیس ان کی پارٹی کے اندر بحالی میں، ان کے جو سابقہ رتبہ تھا وہ کسی حد تک بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن کا ذریعہ بنیں گے۔ شروع سے میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ ان کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، اتنے قریب تھے، اب سارا اتنا شور شرابہ ہوا، گزشتہ 2 ہفتے سے تمام پرائم ٹائم جو ہے ٹی وی کا وہ اسی مسئلے پہ مرکوز ہے، تو ظاہر اتنی بات چیت ہو چکی ہے، باقی کمپرومائز سمجھوتا یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ، خاص طور پہ نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز بنے ہوئے، کوئی ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا ہے جی۔ اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، شوگر ملز کے مالک ہیں، فلاور اور سیمنٹ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کے خلاف اس ملک میں کیسز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کی بھی اپنی اتنی پاور ہے، ذاتی پاور بھی ہے، اور ان کا جو کارٹل ہے جس کو اجارہ دار گروہ کہتے ہیں یعنی چینی کا، وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ ان کو ناکام نہیں ہونے دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرف زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فکر البتہ اس بات کی ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان
نے اپوزیشن کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے جو اپنے ارد گرد ایک انا کا حصار بنا لیا ہے، جی، اور جن غیر منتخب مشیروں کے حصار میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ اس انا سے اور اس حصار سے باہر آ کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے آئندہ 2 سال کے فیصلے کریں گے یا نہیں؟ اس پہ تمام تر دار و مدار ہے. صرف جہانگیر ترین یا کسی اور کیس کا ان کی براہ راست حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، اگلے 2 سال کے لیے عمران خان کو کیا کرنا ہوگا، یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نان ایشوز پر بات نہیں کرنی چاہیے، ریئل ایشوز کچھ اور ہیں. آپ کو لگتا ہے اگلے 2 سال میں حکومت ریئل ایشوز کو ایڈریس کر پائے گی؟ 1 لائنر کمنٹ. 2 سال تو بہت دور کی بات ہے. موجودہ حالات جو ہیں، انٹرنل سیکیورٹی سچویشن مثالی یا اچھی نہیں ہے. پاکستان بہت چیلنجز فیس کر رہا ہے، بلوچستان سے لے کے KPK تک، KPK سے لے کے پورا ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے، فورسز ہماری اسٹریچڈ تھن ہے. انٹرنل تھریٹس بہت زیادہ ہیں. جو حالیہ واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور جو اسٹیٹ کا گورنمنٹ کا رسپانس تھا، اس سے کتنی ہماری ولنریبلٹیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. افغانستان کا سچویشن ہمارے اوپر پروفاؤنڈ افیکٹ کرے گا. اس کے لیے اگر پارلیمنٹ کوئی نام چیز ہے، وہاں پہ کچھ یونائٹڈ کوئی مطلب ایک کنسنسس بننا چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم کو ایک جو کیپیبلٹی دکھانی چاہیے لوگوں کو ساتھ ملانے کی، لے جانے کے لیے، ابھی تک نہیں کر لی. پر یہ جو اس وقت موجودہ داخلی صورتحال ہے، اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی نظر میں 2 سال میں حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، انہیں جو ایشوز ہیں انہیں ایڈریس کرنے چاہیے. اور میں یہ بات اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماضی کی حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے تو آپ کی حکومت سے زیادہ توقعات تھیں. اس حکومت سے گورننس کی توقعات تھی، لوگوں کو ریلیف کی توقعات تھی. اور اگر جس طرح یہ 3 سال گزرے ہیں، ان کی عدم کارکردگی اور ان کی نااہلی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اس حکومت سے ہونے والی مایوسی ماضی کی حکومتوں سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ آپ سے توقعات بہت زیادہ تھی. اور ایاز صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ویلڈ ہے کہ اگر آپ کے انٹرنل استحکام نہیں ہوگا تو آپ بیرونی چیلنجز سے نمٹ نہیں ڈاکٹر پائیں صاحب، گے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، سنگل لائنر یہ ہے کہ اگر عمران صاحب اپنی جان چھڑوا لیں میڈیوکرز اور نان الیکٹڈ لوگوں سے، تو میرا خیال ہے پھر ان کو صحیح ایڈوائس ملے گی، اور وہ عوام کے مسائل کو جب تک حل نہیں کریں گے وہ سنگل ٹرم کے پرائم منسٹر رہیں گے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں تو انہیں پھر شراکت داری کے اصول کی بنیاد پہ ان کو انگیج کر کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی. تنہا PTI کچھ نہیں کر سکے گی. اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اب مینج کرنا بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پارلیمان کو فعال کرنا ہوگا. لیں. یہی سجیسٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پینل کی جانب سے. آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.